حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سہیل بن ابی صالح رحمہ اللہ تعالی سے ایک انتہائی قیمتی وظیفہ نقل فرمایا۔ عموماً دیہاتوں میں اور ان لوگوں کے لیے جو جنگلات میں رہتے ہیں یا پہاڑوں میں رہتے ہیں، اور شہروں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے، موذی جانور سانپ یا بچھو یا کن کھجورے، اس طرح کے اور بھی موذی بہت سے جانور ہیں۔ دیہاتیوں کو عام طور پر اور دیہاتوں سے آگے پہاڑی علاقوں میں اس سے بھی زیادہ، پھر شہروں کے اندر بھی اس طرح کے جانور پائے جاتے ہیں۔ چھپکلی ہے اور بھی موذی جانور، اڑنے والے، زمین پہ چلنے والے مختلف قسم کے جانور۔ ان کے بارے میں حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب موطا امام مالک کے اندر باب التعوذ کے اندر انتہائی قیمتی وظیفہ نقل فرمایا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ روایت حضرت سہیل بن ابی صالح سے نقل کی، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ حدیث اسی سے نقل کرتے ہیں جو ان کے ہاں انتہائی قابل اعتماد آدمی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد سے نقل کیا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گزشتہ رات میں نہیں سو سکا، ساری رات جاگتا رہا، تکلیف میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کیوں نہیں سو سکے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بچھو کا کاٹا ہمیشہ تڑپتا ہے، انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بچھو کے کاٹے ہوئے شخص کو دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں، اللہ کی پناہ، انتہائی تکلیف سے وہ بے چین اور تڑپ رہا ہوتا ہے، انتہائی مسلسل تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ قبیلہ اسلم کے جو شخص سے ان سے فرمایا، اگر تم اس دعا کو پڑھ لیتے، لم تضرک، تمہیں اس بچھو کا کاٹنے سے جو زہر پیدا ہوا، تمہیں اس کا کوئی بھی نقصان نہ ہوتا۔ کتنا عظیم شان وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں مضبوطی پکڑتا ہوں اللہ رب العزت کے کلمات کے ساتھ، جن کی صفت کیا ہے؟ التامات، جو اپنے معنی کے ادا کرنے میں مکمل ہے۔ اور انہی کلمات کی ایک صفت اور بھی ہے، الکاملات، جو کامل ہے، ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور ایک ان کی صفت ہے النافعات، پڑھنے والوں کو نفع دیتے ہیں۔
اور ایک صفت ہے الحافظات، جو پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، ایسے کلمات کیا ہیں؟ وہ ایسے کلمات اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابیں ہیں، اللہ رب العزت کے اسماء حسنی ہیں، میں ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کے اندر جو بھی شر ہے، اس کی برائی، اس کے شر سے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کلمات پڑھ لیتے تو تمہیں بچھو کا کاٹنا نقصان نہ دے سکتا۔ اس حدیث کے جو جلیل القدر راوی ہیں حضرت سہیل بن ابی صالح، وہ فرماتے ہیں ہمارے گھر کے اندر یہ دعا سیکھی بھی جاتی تھی اور پڑھی بھی جاتی تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی، فرماتے ہیں ہمارے گھر میں یہ دعا پڑھی بھی جاتی تھی، سیکھی بھی جاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لونڈی کو بچھو نے کاٹ لیا، فرمایا اس دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، نقصان تو بہت بڑی بات ہے، اس کو تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ تو اتنے عظیم الشان کلمات ہیں، ان کلمات کے بارے میں کچھ اور بھی عرض کرنا تھا، وقت چونکہ آج کم ہے اس لیے مختصر چند باتیں ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے لم تزرہ حمۃ فی ہذہ اللیلہ، اس رات میں جس رات اس کو پڑا کسی بھی قسم کا زہر اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ تو یہ کتنے عظیم الشان کلمات ہیں۔ اور ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ صبح پڑھے اور 3 مرتبہ شام۔ صبح پڑھے گا تو شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے کہ صحابہ کرام کو اور تابعین کو کس قدر شوق ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں پہ عمل کریں اور ان کو یاد کریں اور ان کو سکھائیں اور انہیں پڑھیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان دعاؤں کا انتظام کریں۔ دعا کیا ہے؟ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دعا کی برکات بھی عطا فرمائے اور اس کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔